براہ کرم یہاں پہ سب لوگ ہیں نا ساتھ ساتھ چلیے ہمارے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کہاں سب کو جمع ہونا ہے وہ جگہ میں بتلاؤں گا، پھر وہاں جمع ہونے کے بعد سب لوگ مل کے ساتھ میں یہاں پہ آئیں گے۔ وقت وہاں پہ جو دیا جائے گا براہ کرم اسی وقت کے مطابق آپ کو چلے آنا ہے، تو جتنے وقت کی ضرورت رہے گی انشاءاللہ اتنا ہی وقت دیا جائے گا، نہ زیادہ نہ کم، تاکہ پھر آگے کی مسافت جو ہے ہماری صحیح وقت پہ مکمل ہو سکے۔ اب سب لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، جبل رحمت کے قریب پہنچ کے میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کو وہاں پہ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ چلیے جھنڈا دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ چلیے گا۔ ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، خدا را ذرا برملا دیکھنا، ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، خدا را ذرا برملا دیکھنا، ہماری تباہی تہے آسماں اب، ہماری تباہی تہے آسماں اب، نبی جی ہمارے ذرا دیکھنا، ہماری تباہی تہے آسماں اب، نبی جی ہمارے ذرا دیکھنا، طبیبان عالم یہ کیا جانتے ہیں، میرا حال دل مصطفیٰ دیکھنا، طبیبان عالم یہ کیا جانتے ہیں، میرا حال دل مصطفیٰ دیکھنا، اگر تم نہ دیکھو تو پھر کون دیکھے، اگر تم نہ دیکھو تو پھر کون دیکھے، برائے علی مرتضیٰ دیکھنا، اگر تم نہ دیکھو تو پھر کون دیکھے، اگر تم نہ دیکھو تو پھر کون دیکھے، برائے علی مرتضیٰ دیکھنا، در مصطفیٰ کے تلاشی سے کہہ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم حاجی صاحبات، زائرین، الحمدللہ ہم اور آپ مکہ المکرمہ کی پاک دھرتی میں میدان عرفات جبل رحمت کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ میدان عرفات میں جبل رحمت کے سائے میں کھڑے ہیں۔ جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ جبل یعنی کہ ماؤنٹ، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو۔ جبل رحمت یعنی کہ رحمت والا پہاڑ۔ یہ پہاڑ اس وقت بھی پہلے صرف پہاڑ ہی تھا، رحمت والا پہاڑ نہیں بنا تھا جب تک کہ یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کے برکتوں سے اس جبل کو جبل رحمت کہا جانے لگا، اور جبل رحمت سے اس جو ہے پہاڑ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس کو جبل آدم بھی کہا جاتا تھا اور جبل عرفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ پہاڑ خصوصیت کے ساتھ چند نسبتوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی نسبت آپ حضرات جانتے ہیں، ہم تمام کے والد جن کو حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی مراد یعنی کہ انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کے اندر روح کو داخل فرمایا۔ بعض احباب جیسے کہ میں نے وہاں گفتگو کی تھی، اس میں ایک باریکی بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، لیکن گفتگو کے درمیان بات میرے ذہن سے اوجھل ہوئی، تو اب اس سے نسبت رکھنے والی بات ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آقا نے جو 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، تو بعض کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا کو 40 سال کے بعد نبوت حاصل ہوئی، حالانکہ 40 سال کے بعد نبوت ملنا نہیں، بلکہ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان فرمایا۔ آپ کو نبوت اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت عطا فرمائی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے منزل طے کر رہے تھے، ابھی مٹی پانی کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
नबुव्वत उसी वक्त अदा फरमाया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, कि मैं उस वक्त नबी था जिस वक्त आदम मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिल तय कर रहे थे। आका इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान की मंजिल तय कर रहे थे। इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह की बंदिश से। जब जिस्म और रूह का मिलाप रहता है तो उसको इंसान कहते हैं, आदमी कहते हैं। जब रूह जिस्म से जुदा हो जाए तो फिर उसको इंसान नहीं कहा जाता, बल्कि आप खुद कहते हैं किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत कहाँ पड़ा हुआ है। बहरहाल जिस्म और रूह का मिलाप इंसान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को सबसे पहले आपके जिस्म मुबारक को पैदा फरमाया, आपको जन्नत में जगह दी। बहरहाल कई सालों के बाद जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जिस शजर मुबारक के सामने जाने से मना फरमाया था, उस शजर पाक की तरफ आप तशरीफ़ ले गए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको दुनिया के अंदर भेज दिया। हज़रत आदम व हवा दुनिया के अंदर भेजे गए। जैसे ही आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक कोने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, जहाँ पर समंदर के दरमियान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदमों का निशान है। मैंने 2018 या 19 के दरमियान में उसका वीडियो भी आप लोगों को फेसबुक के ज़रिए से दिखलाने की कोशिश की जब मैं वहाँ पर पहुँचा था। अल्हम्दुलिल्लाह तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर उतारे गए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के सरजमीन पर उतारा गया। कहाँ पर उतारा गया? जद्दा। जद्दा अरबी में कहते हैं दादी को, नानी को जद्दा कहा जाता है। तो जद्दा मशहूर ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ। जद्दा में आज भी मक़बर हव्वा के नाम से कदीम कब्रिस्तान है, जहाँ पर हव्वा अला नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक है। बहरहाल हव्वा अलैहिस्सलाम यहाँ पर हैं, आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर हैं। दोनों के दोनों अल्लाह के बारगाह में ताइब हुए, तौबा फरमाते रहे। अंदाज से पहले कर लिया होता तो पहले ही दिन तौबा कबूल कर लिया जाता। तो निराला अंदाज क्या था? आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा में अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि आए मौला मेरी तौबा को बहक़ मोहम्मद कबूल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर आदम ने जब तौबा फरमाई तो अल्लाह ने वसीले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से आदम अलैहिस्सलाम के तौबा को कबूल फरमाया। जिब्रील अमीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, जिब्रील जाओ आदम से पूछो कि वो मोहम्मद को कैसे जानते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आदम आपको कैसे पता चला कि आप इस्लाम से तौबा करेंगे तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा, तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह ने पैदा फरमाया, सबसे पहले जब मैं अपने सर को आसमान की तरफ उठाया, मैंने आसमान की तरफ अपने निगाह को उठा कर देखा तो आसमान पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। फिर मुझे जन्नत में दाखिला मिला तो जन्नत की दहलीज पर मैंने खुदा के नाम के साथ महबूब खुदा का नाम देखा। अंदर दाखिल हुआ, दरख्त के हर टहनी पर, हर पत्ते पर, हर मोड़ पर खुदा के नाम के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ मैंने देखा। उसके बाद दुनिया में भेजा गया तो परेशानी में मैं वो नाम भूल गया। अचानक आदम आज जब तुम अज़ान दे रहे थे तो अज़ान में जब वो नाम मैंने सुना तो मुझे याद आया कि मैंने देखा कि जिसका नाम हर जगह खुदा के नाम के साथ लिखा हो तो खुदा का कोई ख़ास होगा, उसके वसीले से मैं दुआ मांगता हूँ। तो मैंने जब वसीला लिया अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया। बहरहाल तौबा कबूल हुई और उसके बाद जब मुजदा मिला कि दोनों की मुलाकात होगी रूए ज़मीन पर, सबसे पहले जहाँ इन दोनों ने आपस में पहचाना एक दूसरे को वो मैदान अरफात था। आदम व हव्वा नबी अलैहिस्सलाम जहाँ दोनों की मुलाकात हुई वो इसी पहाड़ पर था जिसके ऊपर आपको एक पिल्लर नज़र आ रहा है। वो निशानी के तौर पर रखा गया कि वहाँ आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अला नबी अलैहिस्सलाम इन दोनों के आपस में मुलाकात हुई। आरफा यारिफु कहते हैं आपस में एक दूसरे को पहचानना। यहाँ जब इन दोनों ने पहचाना उस वक्त से इस मैदान का नाम मैदान अरफा रखा, जबल अरफा इसका नाम रखा, जबल आदम भी रखा गया। लेकिन आका ने हज के मौके पर जब यहाँ पर पड़ाव किया, वकूफ़ किया, उस वक्त से इसको जबल रहमत कहा जाने लगा। बहरहाल इस अज़ीम शान जगह पर हम और आप पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबल रहमत आज आपको जिस तरह नज़र आ रहा है, हज के मौके पर आपको एक पत्थर भी नज़र नहीं आएगा। हर तरफ सफ़ेद चादर उड़ी हुई ये पहाड़ आपको नज़र आएगी। हर तरफ हाजी बैठे होंगे, यहाँ हर तरफ पूरे हाजी नज़र आएंगे, हर सिमत में हुज्जाज आपको नज़र आएंगे। ये इतना सा मैदान लाखों करोड़ों मुसलमानों को अपने आगोश में लिया रहता है, इसलिए कि अल्लाह की गोद है और अल्लाह ताला अपने गोद में अपने बंदों को समेट लेता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नौज़िल हिज्जा को ज़िंदगी में कम से कम एक बार हम तमाम को यहाँ आना नसीब फरमाए। अब आइए, यहाँ पर ये मुस्तजाब वाली जगह है तो यहाँ पर हम दुआ का एहतमाम करेंगे। बड़ी मखसूस दुआ है तो मैं मौलाना आज़ाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ। आप उर्दू में दुआ करेंगे, हज़रत जो है इंशाअल्लाह अरबी में दुआ करेंगे, दोनों की दुआ के साथ। उसके बाद आपको वक्त दिया जाएगा ऊपर चढ़ने का इंशाअल्लाह। उसके बाद हम लोग जो है बस में जाएंगे। आइए आमीन।
اللهم اغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا في رحمتك الكاملة. آمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. اے خالق ہر بلند پستی، آمین. ششی زکا بکنز ہستی، آمین. ایمان و امان و تندرستی، آمین. علم و عمل و فراغ دستی. آمین. اے اللہ واسطہ تیرے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آمین. اے اللہ تو نے اتنا بڑا ہم پر کرم فرمایا آمین. کہ ہم جیسے ہندی لوگوں کو، ہندوستانیوں کو جبل رحمت بنا لیا. آمین. پروردگارہ یہ بھی رحمت فرما دے آمین. کہ ہمیں بخش دے پروردگارہ، آمین. ہمیں ہر خطاؤں کو ہمارے معاف فرما، آمین. ہر گناہوں کو مٹا دے پروردگارہ. آمین. اے اللہ ہر ایک کی مشکل آسان فرما. آمین. یہاں میرے ساتھ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں پروردگارہ ان کے تمام مشکلوں کو آمین. پروردگارہ آمین. تو پورا فرما. آمین. تو ہر مشکل کو آسان فرما، آمین. ہر مقصدوں کو پورا فرما. آمین. اے اللہ یہ جبل رحمت ہے، یہاں رحمت ہی رحمت ہے. آمین. پروردگارہ جو مانگا عطا کیا جاتا ہے. آمین. اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، آمین. حقیقی دینے والا تو ہی ہے. آمین. مولا ہماری صورتوں کو نہ دیکھ، تو نے جو نسبت عطا کیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر ہم آئے ہوئے ہیں. مولا یہ جبل رحمت ہے، مولا ہم پر رحمت نواز دے، ذرا رحمتوں سے نواز دے. آمین. اے اللہ ہمارے کالے دلوں کو تو اپنے نور سے آمین. منور فرما، آمین. ہمارے ظلمت والے دلوں کو پروردگارہ تو اپنے نور سے منور فرما. آمین. اے اللہ ہماری ریاکاریوں کو ختم فرما. آمین. اے اللہ آمین. صحیح آمین. معنوں میں تیرا ہمیں خاص بندہ بنا دے. آمین. آمین. اے اللہ تیرے عبدیت کے گر سکھا دے. آمین. اے اللہ تیرے عبدیت کے ہمیں گر سکھا دے. آمین. اے اللہ یہاں جو بھی آئے ہوئے ہیں ہر ایک کی مراد پوری فرما. آمین. خاص آمین. کر پروردگارہ ہر ایک کی مراد پوری آمین. فرما. اور آمین. جتنے بھی ہمیں دعا کرنے کے لیے فرمائے ہیں مولا تو سب کو جانتا ہے، آمین. ہر ایک کی مراد سے تو واقف ہے. آمین. مولا جبل رحمت کا وسیلہ آمین. آمین. اس در پہ کھڑے ہو کے تجھے آمین. پکار رہے ہیں. آمین. ہم پر رحمتوں کا مالا مال فرما آمین. اور ہماری ہر دعا قبول فرما. آمین. ان کے حق میں بھی دعا فرما، دعاؤں کو قبول فرما. آمین. جنہوں نے ہمارے لیے ہمیں دعاؤں کے لیے آمین. کہا ہے آمین. آمین. پروردگارہ ان کے سبھی مراد پوری فرما. آمین. اور حفیظ کو مولا عطا فرما. آمین. آمین. کرم فرما دے مولا، کرم آمین. فرما دے، آمین. کرم فرما دے، آمین. عطا فرما دے مولا، آمین. عطا فرما دے مولا. آمین. کرم کر دے مولا. آمین. لا ولد کو اولاد عطا فرما. آمین. اے اللہ جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں پروردگارہ ان میں آسانیاں عطا فرما. آمین. اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں آمین. آپس میں محبت عطا فرما. آمین. اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما. آمین. اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما. آمین. اے اللہ طرفین میں سب کے دلوں میں محبت ڈال دے. آمین. اے اللہ اتحاد و اتفاق پر جینے کی سب کو توفیق عطا فرما. آمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے پابند بنا دے ہم سب کو. شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے. آمین. شریعت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آمین. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آمین. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آمین. اے اللہ ہمارے نفس عمارہ کو ختم کر دے. آمین. پروردگارہ آمین. ہمارے خواہشات نفسانی کو ختم کر دے. آمین. اے اللہ تیرے عرفان سے مالا مال فرما. آمین. تیرے قرب کی مستی سے ہمیں مالا مال فرما. آمین. تیرے عرفان سے ہمیں مالا مال فرما. آمین. تجھ سے مانگنے کا گر ہمیں سکھا دے. آمین. تجھ سے لینے کی ادائیں ہمیں سکھا دے. آمین. اے اللہ ہم پر رحم فرما. آمین. اے اللہ ہم پر کرم فرما. آمین. اے اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما. آمین. ہمارے آمین. اہل و عیال پر رحم فرما. آمین. ہمارے خیش و اقارب پر رحم فرما. آمین. اے اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما. آمین. اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے. آمین. کسی کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے. آمین. اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے. آمین. پروردگارہ کسی کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے. آمین. اے اللہ ہر امراض سے ہماری حفاظت فرما. آمین. شفائے کلی عطا فرما. آمین. ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما. آمین. ہم سب کو شفائے کلی عطا آمین. فرما. آمین. جتنے بھی میرے خیش و اقارب ہیں، آمین. جتنے بھی میرے جاننے والے پہچاننے والے ہیں، آمین. جتنے
جتنے بھی پروردگارہ میرے مریدین ہیں سب کو پروردگارہ تو صحت و عافیت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت و عافیت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پسپا ہو رہی ہے، پروردگارہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، ہمت عطا فرما۔ تیری پروردگارہ تو مدد کر دے، پروردگارہ مشرکین کو برباد فرما، مشرکین کو نیست و نابود فرما۔ مولا کرم فرما، مولا کرم فرما، مولا کرم فرما، مولا رحم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما، ہمارے خویش و اقارب پر رحم فرما، ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، ہمیں جو پسند کیے ہیں ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں جو تیرے خاطر محبت کیے ہیں اللہ تو بھی ان سے اپنے شان کے موافق محبت فرما لے۔ اپنی رحمت کا سایہ آج کے بعد ہم تمام کے اوپر سے نہ ہٹا پروردگارہ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس عالم میں بھی پروردگارہ تو ہمیں مالا مال فرما، اور عالم برزخ میں بھی پروردگارہ ہمیں مالا مال فرما۔ عالم برزخ ہمارے لیے آسان فرما، اور آخرت بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ شفاعت رسول اللہ سے ہمیں مالا مال فرما، شفاعت رسول اللہ سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پیاسے تھے، ادھر زمزم سے تو نے نوازا، پروردگارہ اسی زمزم کا واسطہ صاحب کوثر کا واسطہ پروردگارہ ہمیں آخرت میں پیاسا نہ رکھ مولا، آخرت میں پیاسا نہ رکھ مولا، آخرت میں پیاسا نہ رکھ مولا۔ صاحب کوثر کے دست کرم سے ہمیں کوثر پلا دے پروردگار، کرم کر دے، تیرے قرب کی مستی سے مالا مال فرما، تیرے قرب کی مستی سے مالا مال فرما، تیرے عرفان سے مالا مال فرما۔ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں اضافہ سے اضافہ کرتے چلے جا۔ اے اللہ ہمارے اوپر نور فرما، ہمارے آگے نور فرما، ہمارے پیچھے نور فرما، ہمارے اوپر نور فرما، ہمارے نیچے نور فرما، ہمارا دائیں نور فرما، ہمارا بایاں نور فرما، ہماری قبر کو نور فرما، ہمارے محشر کو نور فرما۔ اے اللہ ہمارے قلب کو نور فرما، اے اللہ ہمارے قلبی امراض کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ظاہر تو ہم اپنے ہاتھوں سے پاک کرتے ہیں مولا، ہمارے اپنے اختیار سے مولا، باطن سے مولا ہم عاجز ہیں۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما۔ جس طرح تو نے ہمارے ظاہر کو اپنی قوت سے مالا مال کر کے پاک کیا، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔ ریاکاری، تکبر، عجب، ہر اعتبار کے امراض قلب سے ہمیں پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے مرشد کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے پیر و مرشد کے درجات کو بلند فرما، ان کے وسیلے سے پروردگارہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، یہ جبل رحمت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اے اللہ کرم فرما، اے اللہ کرم فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہمیں قائم و دائم فرما، کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں رکھ اس عالم میں تیرے لیے اور مار ہمیں تیرے لیے، مولا تیری رضا چاہتے ہیں، مولا ہماری جھولی بھر دے، تو اپنی رضا سے ہمیں مالا مال فرما، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، مولا ہمیں تو اپنی رضا سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں اتنا پاک کر دے، ہمیں اتنا پاک کر دے، اے اللہ ہمیں اتنا پاک کر دے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں جانا ہے مولا، ہمیں لے چل مولا، حضور کی حاضری دربار کی حاضری ہمیں عطا فرما، اور حضور کی جب ہمیں تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر کرے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم
غلاموں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہم غلاموں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ کرم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ کرم فرما۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو غفور الرحیم ہے مولا، تو غفور الرحیم ہے مولا، تو غفور الرحیم ہے مولا۔ مولا تو کرم کرنے والا، جب واسطہ حضور کا آ جاتا ہے، واسطہ حضور کا جب دیتا ہے کوئی بندہ تو مولا تو قبول کر لیتا ہے۔ یہ دربار بھی ویسا ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے دربار میں عطا کیا تو نے انہیں معاف کر دیا اور عرفہ میں کامیابی عطا فرما دی۔ ہمیں بھی کامیاب فرما، ہمیں بھی کامیاب فرما، ہم سب کو کامیاب فرما۔ یہاں جو کوئی آیا ہے سب کو کامیاب فرما۔ امت رسول کی لاج رکھ، امت رسول کی لاج رکھ، امت رسول کی لاج رکھ۔ بوسیلتنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کرم کر دے، اولیاء کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ تیرے محبوبین کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم تقبل هذه الدعاء وبجاہ شیخ المحترم رحمۃ اللہ علیہ، وبجاہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، وبجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ